السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین خضعوا بالحق وکانوا به يعدلون وعلى اولیاء الهدى. اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبیبی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود و شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھم جھم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین کرام، آج 18 ذوالحجہ ہے اور تیسرے خلیفہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو امیہ کے روشن چراغ، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور وصال کا دن ہے. محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین جو 4 ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال 22 جمادی الاولیٰ کو ہوا، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال اور شہادت 1 محرم الحرام ہوا، اور تیسرے خلیفہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوا، اور چوتھے خلیفہ کی شہادت اور وصال 21 رمضان کو ہوا. تو محترم سامعین اکرام، ہم اہل سنت والجماعت یوم وصال مناتے ہیں. کس کا بھی ہو، اپنے مرحومین کا ہو، اللہ والوں کا ہو جنہیں عرس سے شریف کہا جاتا ہے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہو، یوم وصال مناتے ہیں. یہ وضاحت اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، آج ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہی بعض نام نہاد دوسروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، جیسے رافضی جنہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے صرف چند کو مانتے ہیں، باقی کے صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر خلفائے ثلاثہ جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کی تو بہت زیادہ شدت سے توہین کرتے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتے کہ جو وہ توہین نہیں کرتے ہو، مگر انداز بدل دیتے ہیں. اب جیسے آج 18 ذوالحجہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. آپ کی شہادت بھی بڑی عظیم شہادت ہے. تو محترم سامعین اکرام، آج یہ لوگ جشن عید غدیر اس نام سے مناتے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کچھ ہمارے ہی لوگ وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں. دیکھیے، ہر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، دوسرے صحابہ سے اس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں.
کوئی کسی صحابی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی معاملے میں جو سو ان کی اہمیت بتلائی، ان کو خصوصیت بتلائی، تو یہ جو خصوصیت ہے یہ جزوی ہے، کلی نہیں ہے. اور کلی جو فضیلت ہے وہ تو جو اہل سنت والجماعت بیان کرتے ہوئے آئے ہیں وہی جو سو ہے. تو محترم سامعین اکرام، اب کبھی موقع آ گیا تو جشن مولود کعبہ شروع کر دیے. کون کر رہے ہیں؟ اب تک غیر کر رہے تھے، ہم کو پرواہ نہیں ہے ان کی، کیونکہ وہ لوگ گمراہ ہیں. مگر اہل سنت والجماعت سے وابستہ اور اس قسم کے کام کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو جو خصوصیات بیان کرنا ہے، چاہے وہ مولائے کائنات کے ہو یا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین والبرہان، یہ داماد بھی ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی. ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح کر دیا. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتا اور ایک کے بعد وہ ایک انتقال کر جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتے رہتا. سبحان اللہ. تو اب یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور ایسے ہی بیعت رضوان ہے، وہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ 1400 صحابہ نے سے آپ نے آپ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے عہد لیا، اور جس کا ذکر قرآن شریف میں سورہ فتح میں موجود ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اتنی بڑی صورت، اس میں اتنا بڑا اعزاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. چلو اب اس دن کو لے کے ان کا جو جشن عید عثمان منائیں، اور نکاح میں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو لے کے آپ کا جشن عید منائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت نہیں کئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری دی. اب اسی ایک ایک دن کو لے کے ہم ان کا جشن منائیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہوتا یہ ہے کہ یوم وصال مناتے ہیں، یوم شہادت مناتے ہیں، اور اس دن ان کے جتنے بھی خصوصیات ہیں وقت کے حساب سے ہم بیان کرتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. مگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر سال کے مختلف دنوں میں مختلف انداز میں یوم وغیرہ مناتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنا عمل نہیں ہے، یہ رافضیوں کا عمل ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور اگر ہم حق بات کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جھکاؤ کدھر ہو رہا ہے، تم کدھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ارے یہ اہل بیت کے دشمن ہے، اہل بیت کے مخالف ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے اب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی اہل بیت کا معاملہ ہے، معاملہ اہل بیت صحابہ یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو بچانا ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں اور تم مسلک اہل سنت والجماعت میں دراڑ ڈالنے کا کام کرتے ہیں. تو محترم سامعین اکرام، یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں سے جو گمراہ فرقے ہیں ان سے تو ہوشیار رہنا ہی چاہیے. مگر ہماری صفوں میں ایسا جو کام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر جو دراڑ ڈال رہے ہیں مسلک اہل سنت والجماعت میں، ایسے مفاد پرستوں سے اور ایسے جو ایرانیوں سے پیسہ لے کر کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ ہے. اب یہی لوگ جو مختلف مقامات پر مختلف عنوانات کے ذریعے سال میں ان کا یعنی مولائے کائنات کا یوم مناتے ہیں، آج دیکھے خاموش نظر آتے ہیں، وہ پیش نظر نہیں آتے. ارے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کا اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یوم مناؤ. یا اس لیے وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ فون پہ پوچھتے ہیں
یہ منانا کیسا ہے، یہ کرنا کیسا ہے، ان کے ذہن میں بات کھٹکتی ہے. تو اس لیے اس بات کی وضاحت کرنا میں نے ضروری سمجھا. یاد رکھیے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ قائم رہیے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. ہم جتنے بھی ہیں مسلک حق اہل سنت والجماعت پر مگر متحد رہیں گے تو یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا ڈنکا جو سو بجے گا پوری دنیا میں، اور لوگ ہم سے خوف کھائیں گے. تو محترم سامعین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے فضائل ہیں، اللہ اکبر. کبھی کسی کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ معمولی شہادت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ 40 دن تک کھانا پانی بند کر دیا، آپ کے گھر پر کھانا پانی جانے نہیں دیا، اور بلوائی پورے مدینے میں گھرے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے کبھی کچھ چلے جاتا تو چلے جاتا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت کو برداشت کیا، فاقوں کو برداشت کیا، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی. اور پھر ایسا امیر المومنین ہے، اور ایسے امیر المومنین ہے، بہت پاورفل امیر المومنین ہے. ایسا نہیں کہ بالکل کمزور تھے، مگر دیکھیے کہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں کیا بات تھی، کیا بات جم گئی تھی کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے، مگر مدینۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جو حرمت ہے، جو عظمت ہے، اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا، یہاں پر خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا. سب صحابہ پوچھ رہے تھے، اجازت لے رہے تھے، آپ ذرا اشارہ کر دیجئے. تو بہت سارے بلوائی تھے، پھیل گئے تھے، اور جب معاملہ جو ہے سو جنگ کا ہو جاتا تو کتنے بے قصور اس میں اپنے ہاتھ سے جان دو بیٹھتے، اور وہ بھی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. ادھر سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے اور بہت بڑے زبردست اور مستحکم گورنر تھے، انہوں نے بھی کہلا بھیجا، اے امیر المومنین، آپ اگر اجازت دیں تو ہم آ کے یہ جتنے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم آپ ہمارے پاس آئیے، یہاں سے خلافت کے بار کو سنبھالیے، خلافت یہاں سے چلائیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خون خرابہ پسند نہیں کرتا. اور پھر سنو، میں وہاں پر بھی اس لیے نہیں آتا کہ رسول کے شہر کو، رسول کے قرب کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس پر تا دم آخر آپ قائم رہے، شہید ہو گئے، اور شہید ہو گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کیے، مگر ثابت قدم رہے. تو محترم سامعین اکرام، اسے کہتے ہیں صبر، کہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اپنے ارادوں پہ قائم رہنا، اپنے عزائم پہ قائم رہنا، اور ذرا برابر بھی متزلزل نہیں ہونا، یہ ہے صبر. اور اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بے مثل و بے نظیر کردار نظر آتا ہے. آپ نے اتنا کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت سے سرفراز فرمائے گا، اور لوگ تمہاری اس قمیص کو یعنی خلافت کو چھیننا چاہیں گے، مگر یاد رکھو کہ اس قمیص کو، اس خلافت کو تم جو ہے سو جانے نہیں دینا. تو اسی چیز کو نبھا رہے تھے. اگر خلافت چھوڑ دیتے تو بڑی آسانی سے آپ کی جان بچ جاتی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ دستبردار ہرگز ہرگز نہیں ہونا. شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حفاظت کے لیے باب الداخلے پر ہے. مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وقتاً فوقتاً آتے اور اپنے شہزادوں کو باب الداخلے پر معمور کیا تھا. تو ان بلوائیوں نے دیکھا کہ 2 شہزادے یہاں پر موجود ہیں، تو پھر انہوں نے دیوار، پیچھے سے دیوار پھلان کر جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. محترم سامعین اکرام، یہاں پر ایک بات ذرا قابل غور ہے کہ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اس دروازے سے اگر جائے گا تو پہلے انہیں امام حسن اور امام حسین سے بھیڑنا پڑے گا، ان کو شہید کرنا پڑے گا، اس کے بعد اندر جا سکتے ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خون عثمان جو ہے وہ ہمارے خون سے بڑھ کر ہے، ہمارے خون سے بڑھ کر فضیلت والا، عظمت والا ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ مگر آج کل کیا کہا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، مسلک حق اہل سنت والجماعت کا جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، اس کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تاریخ صحیح نہیں ہو سکتی، اس وقت تو دور کی بات ہے، اگر آج کی دنیا میں ہی ہم دیکھ لیں تو تاریخ کوئی مورخ کچھ لکھتا ہے، کوئی مورخ کچھ لکھتا ہے، کوئی اخبار کچھ لکھتا ہے، کوئی اخبار کچھ لکھتا ہے۔ تو آج کے حالات میں ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس وقت کے بارے میں جو چاہے بول دینا اور تاریخ کا حوالہ دینا تو یہ نادانی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث سے اگر تاریخ ٹکراتی ہے تو اس تاریخ کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے اور قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو قرآن و حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک خاص رفیق ہوا کرتا ہے، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک خاص رفیق ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد زبان رسالت یہ اعلان کرتی ہے کہ جنت میں میرا خاص رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ محترم سامعین کرام، ماہ ذوالحجہ ہے اور ذوالحجہ میں تیسرے خلیفہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو امیہ کے روشن چراغ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی
کی شہادت ہوئی۔ محترم سامعین اکرام، ہم اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے یوم وصال مناتے آ رہے ہیں۔ اللہ والوں کا عرس شریف وصال کے دن، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال اور میلاد مناتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، چند سالوں سے مسلک حق اہل سنت و جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کہلوا بھی رہے ہیں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اصولوں سے انحراف بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ آ رہے ہیں اور یہ مٹھی بھر لوگ اپنے کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، مگر یہ ان کا خیال کام ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، نہ اپنے پیسے کی بل بوتے پر، نہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر، نہ زور بیانی پر، نہ عیاری سے، نہ مکاری سے۔ محترم سامعین اکرام، آج خاص طور پر رافضیت بہت سر ابھاری ہوئی ہے، اور اس کے آگے کا بکے ہوئے لوگ جو سنیوں میں ہیں اور اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں اور بسنی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آپ کو سنی کا علم بردار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ انبیاء کے بعد جو ترتیب ہے ہم اہل سنت و جماعت کے پاس، وہ سب سے پہلے ہے تو حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد ہے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو ترتیب بنائی گئی ہے، بتائی گئی ہے اور قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کیا گیا ہے، اب اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ہر صحابہ کی فضیلت، عظمت اور مسلم ہے، ذرا غور سے سنیے آپ توجہ سے۔ اب رہا اس میں سے بعض صحابہ اکرام کے کچھ خصوصیات ہیں، کچھ جزئی فضیلت ہے، تو کچھ خصوصیات اور جزئی فضیلت سے ترتیب الٹ پلٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یاد رکھیے، اس طریقے سے آج کل پیش کیا جا رہا ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ترتیب کو الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر الحمدللہ جو حقیقی اہل سنت اور جماعت ہے وہ ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور ان کی مکہ بھی کچھ کام ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے پہلے کے خلفاء ثلاثہ یہ تینوں کا ذکر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سب کو برابر سمجھنا چاہیے، ہم زیادہ نہیں سمجھتے۔ یہ بھی اہل سنت و جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو اس معیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ الٹ پلٹ چلانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر جو جزئی فضیلت ہے تو ان جزئی فضیلتوں کو اگر تلاش کریں تو بہت صحابہ میں وہ جزئی فضیلت نکلے گی۔ جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، اور قرآن میں آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، چلو اس آیت کو لے کے اب جشن عید ہجرت منانا شروع کرو۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میراج کی تصدیق کرنے پر صدیق کا لقب دیا. چلیے اب اس دلیل کو لے کے جشن عید صدیق بول کے شروع کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے قلب میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. چلیے اس قول کو لے کے بھی پھر ایک اور ایک جو سو جشن عید شروع کر دیجیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ میں امامت کا معاملہ آیا تو صدیق اکبر کو بڑھایا. اب اس جو سو قول کو لے کر اس دلیل کو لے کر ایک ایک بنانا شروع کر دو. تو یہ کیا ہے؟ تماشے کے کام ہے، تماشے کی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب چھپ کے صحابہ عبادت کرتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے معروضے پر کھل کے عبادت کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم فاروق ہو. چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب فاروق ملا. اب جشن عید یہاں اس تاریخ کو بھی شروع کر دو. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اس قول کو لیے اب جشن عید شروع کر دو. اب اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر جاری فرمایا ہے. تو چلو اس قول کو لے کے بھی ایک دن جو جشن عید شروع کر دو. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا. چلو جشن عید شروع کر دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 یا 100 بیٹیاں 100 کی بھی روایت آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا اور ایک انتقال کر دیا تو ایک کے بعد ایک میں عثمان کے مقام میں لیتا. تو اب اس قول کو اس جزوی فضیلت کو لے کر اب اس کو بھی ایک جشن عید شروع کر دو. تو یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر جشن عید بدی جو غازیوں کے کام ہیں جشن مولود کعبہ جو غازیوں کے کام ہیں یہ کام شروع کرتے ہیں. جو وصال کا دن ہے شہادت کا دن ہے جو بھی صحابی کا یوم منا رہے ہیں اس دن جتنے بھی خصوصیات ہیں بیان کرتے جاؤ. اس میں کوئی جو تو ایسا مگر وہ کیا ہو رہا ہے بولے تو آج کل کچھ جو سو پیسوں کا معاملہ کچھ بھگے لوگ ابھی کے جو ایسا جال پھیلا دیے ہیں. اب ایسا کرنا نام کس کا لینا تو وہ غازیوں کے آگے چل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لو. اب اگر کوئی کچھ بولے تو یہ اہل بیت کے دشمن ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. ارے دشمن تم ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً 3 سلسلوں میں پیر ہے وہ سب کے 3 سلسلوں میں قادری چشتی سہروردی. ایک سلسلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تینوں سلسلے جا کے جو سو ختم ہوتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ جو امام الاولیاء ہے امام المشارق والمغارب ہے وہ بھی اقتدا کرتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام تسلیم کیا ان کی ابتدا میں نماز پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھے اپنا امام تسلیم کیے. اور پھر جب بلوائیوں نے ان کے گھر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے گھر کو گھیر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھرپور حفاظت کی کوشش کرے خود بھی آتے تھے حالت کا جائزہ لیتے تھے جاتے تھے. پھر یہاں تک کہ اپنے شہزادوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پہ مقرر فرمایا نگرانی کے لیے کہ کوئی دشمن جو سو گھس نہ سکے. تو ان شہزادوں کو دیکھ کر دشمن پیچھے سے دیوار باندھ کر جو سو گئے اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. تو اب ادھر سے جانے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر ادھر سے ان کو ٹھہرا کرنے کا امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر ٹھہرا کرنے کا مقصد حضرت علی کا یہ ہے کہ اگر تم جانا ہے تو پہلے ان سے مقابلہ کرو اور ان کو زیر کرو اور ان کا خون بہنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا سکتے. اور یہ شہزادے بھی بڑی مستعدی سے جو سو اپنے خالو کے گھر کی حفاظت کرتے رہے اور اس طریقے سے کرے کہ دشمن یعنی اب حفاظت کا جو ذمہ انہوں نے لے لیا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی اہمیت ہمارے خون سے بھی بڑھ کر یہ کردار ہے شہزادوں کے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. الگ الگ قسم سے جو سب باتیں کی جا رہی ہے اور اس کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایسے لوگوں کو نہ اس وقت قبول کیا نہ آج یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں ان کو قبول کریں گے نہ آگے کوئی ایسا جو سو ڈھونگ رچا تو قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسئلے کا اہل سنت والجماعت جو ہے اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جزوی فضیلت کو لے کر تو یاد رکھیے کہ جو تو وہ دھوکے میں ڈال رہا ہے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جس طریقے سے رافضی گمراہ ہے اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو سو گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی جو سو آپ بڑی بڑی درگاہ سے وابستہ ہو بڑے بڑے جو سو خاندان سے ہو مگر یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اہمیت ہے تو مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت کی ہے. اس پر اگر قائم ہے تو پھر تمہاری نسبت ہمارے لیے محترم احترام کے قابل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی جو سو تم کو گمراہ فرقوں میں شمار کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. یاد رکھیے کہ کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے فتنے ایسے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے اور خود بخود جو سو ختم ہو جائیں گے. مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت پہلے بھی حق تھا ابھی بھی حق ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک یہ حق رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر مطمئن ہیں کیونکہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت اولیاء اہل سنت والجماعت وہ سب اس پر مطمئن تھے تو یقیناً ہم بھی جو سب مطمئن ہیں اور ذرہ برابر بھی ہم اپنے ذہن و فکر میں شک بالکل نہیں لاتے اور اسی پر ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی جو سو عقیدے پر اور اسی مسئلے حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے. یا خدا جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پر صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ ہمیں نجات اور سلامت ہمارا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى وعلى آل الطيبين وأصحابه الطاهرين خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود و شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت
مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج آپ اور ہم کل ہند مرکزی مجلس شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے زیر اہتمام مسجد حضرت ابو الحسنات اہل سنت والجماعت سی بلاک حافظ بابا نگر میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور عظمت شہادت سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں، تو وہیں پر کچھ ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ جن کے لیے مقبولیت رکھ دیتا ہے تو شیطان اپنی جماعت کو پھیلا دیتا ہے اور ان کے خلاف وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، اور بعض انسان شیطان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت برا بلا کہتا تھا۔ مسلمان تھا، واقف نہیں، رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت فلانا شخص امام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بدگوئی کہتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اس شخص کو بلایا اور بلا کر پوچھا، کیا تمہارے گھر میں تمہارے بیٹیاں ہیں کیا؟ تو کہنے لگا ہاں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا اچھا رشتہ ہے، اچھا کھاتا پیتا لڑکا ہے اور بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں، اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں، مگر وہ یہودی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا فرمائے، سارے خوبیاں تو بتا رہے ہیں، مگر اس پر پانی پھر جا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ لوگ مسلمان نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں، کوئی یہودی سمجھتے ہیں، کچھ اس طریقے سے باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ جیسے ذی شعور عقل مند صاحب عقل اور آپ کے ہزاروں شاگرد آپ کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، مگر یہ کیسی عجیب بات کر دی کہ میں اپنی بیٹی کو میں مسلمان ہوتے ہوئے یہودی کو دے دوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب سنو میری بات، تم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف برائی کرتے ہو اور انہیں یہودی کہتے ہو، تو اب بتلاؤ، تم جیسے شخص ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کو یہودی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک نہیں دو بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ بہرحال آپ نے ایسا اسے کس دیا اور ایسا ذہن کو جھنجھوڑا کہ وہ فوری جو سو تائب ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولوں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں نکاح میں دی ہیں تو یقیناً وہ بڑی شان والے ہیں. محترم سامعین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بہت سارے خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری عظمتیں ہیں. اب ایک عظمت سنیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اپنی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیا. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت رنجیدہ ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتے جاتا. اللہ! اب زبان رسالت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کیا کر رہی ہے، کتنا اطمینان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اور کتنا بھروسہ ہے. ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا، بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلقین نے آ کر اطلاع دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس کا جنازہ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برا بلا کہتا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا جو عثمان کو برا بلا کہنے والا ہو اس کا میں جنازہ نہیں پڑھاتا، اور آپ تشریف لا لیے اور کسی صحابی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اب دیکھیے نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں، کیونکہ یہ فرض کفایہ. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں کہ فرض کفایہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو 100 سے جو سو اس کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے. اور فرض عین وہ ہے کہ ہر شخص کو ادا کرنا ضروری ہے. جیسے فجر کی نماز ہے، فرض عین ہے، ظہر ہے، فرض عین ہے، عصر ہے، مغرب ہے، یہ ہر ایک شخص کو ادا کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ ادا کر لیے تو بس سب پہ سے وہ ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. سب کو ادا کرنا ضروری ہے، مگر فرض کفایہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ادا کر لیں تو اب سب پہ سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں، سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امامت نہیں فرمائی اور صحابہ بھی اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کیے جو کہ فرض کفایہ ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور آپ کی شان کیا ہے کہ جو ان سے بغض و کینہ رکھنے والا ہے اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. تو جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی صحابی سے بغض رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہے، ناخوش ہے، اس سے خوش نہیں ہے. اب وہ چاہے وہ امام حسن امام حسین کا بار بار نام لینے والا ہو، علی 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 کہنے والا ہو، مگر سب صحابی کو ماننا ضروری ہے. علی کا تو نام لے رہا ہے، حضرت علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو نام لے رہا ہے اور دوسرے صحابہ کو نہیں مان رہا ہے. اور آج تو کچھ
یہ تو کھلے ہوئے دشمن تھے. جس فرقے سے ہم واقف ہیں کہ رافضی کہلاتے ہیں، شیعہ کہلاتے ہیں، ان سے کوئی لینا دینا ہمارے کچھ نہیں ہے. ہمارا مسلک ان کا مسلک الگ ہے. وہ گمراہی کا شکار ہیں اور ہم حق پر ہے. مگر کچھ اہل سنت والجماعت بھی انہی رافضیوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں. ارے وہ بھی تو مولا علی کا ہی ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے مولا علی کا ذکر کرنے میں وہ نیت صاف نہیں ہے. بظاہر مولا علی کا نام لیتے ہیں، حقیقت میں صحابہ کی دشمنی نکالتے ہیں اس میں. اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے مرحومین ہیں تو ہم ان کی برسی کرتے ہیں، سالانہ فاتحہ کرتے ہیں. اللہ والے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں سال کو سال. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، ان کے یوم وصال کے وقت، یوم شہادت کے وقت ہم ان کا یوم وصال مناتے ہیں، یوم شہادت مناتے ہیں، ان کے فضائل مناقب بیان کرتے ہیں. تو طریقہ کار کیا ہے کہ یوم وصال، انتقال کا دن، یوم وصال وہ مناتے ہیں. ہاں، صرف ایک ذات ہے کہ جن کا سب واقعی جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، اور وہ میلاد ہے اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں مناتے. حالانکہ آپ کا وصال ہوا ہے مگر یوم وصال نہیں مناتے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کے بعد بھی حیات النبی ہے. ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے، اس لیے یوم وصال نہیں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر صحابہ اکرام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ اللہ والے اولیاء اکرام، ان کا سب یوم وصال مناتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں. تو طریقہ کار کیا ہے؟ یوم وصال منانا ہے. اب رافضی کیا کرتے ہیں کہ سنیوں کی کاٹ میں، صحابہ کی دشمنی میں، صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جشن عید غدیر مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کہ اس دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مگر نام کیا دیتے ہیں کہ وہ عید غدیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ القاب سے نوازا گیا، یہ کہہ کر. مگر حقیقت میں ان کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا نہیں رہتا، اس کی آڑ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے خلاف بولنا، سنیوں کے خلاف جانا. اسی طریقے سے جشن مولود کعبہ. بھائی جتنے فضائل ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ ان کے وصال کا، شہادت کا دن ہے 21 رمضان، اس دن بیان کرو. یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی بھی جو سو کسی موقع پر ہم کسی بھی صحابی کا ذکر کر لیتے ہیں الگ، مگر یوم جو مناتے ہیں وصال کے دن، شہادت کے دن مناتے ہیں. مگر وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ کبھی جشن مولود کعبہ، کبھی جشن عید غدیر، کبھی یہ. مگر کچھ اپنے آپ کو سنی، صرف سنی نہیں، ہم پکے سنی ہیں، کٹر سنی ہیں، سنیت کے علمبردار ہیں، ہم قادری ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ بھی وہی چیز منا رہے ہیں جو وہ لوگ مناتے تھے، جس طریقے سے وہ کرتے تھے وہ لوگ، اور جس طریقے سے وہ لوگ حضرت علی کو ہی مانتے ہیں. اب یہ لوگ بھی ویسے ہی شروع کرے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ہے، صدیق اکبر بعد میں، فاروق اعظم بعد میں، عثمان ذی النورین بعد میں، پہلا درجہ علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے عظمت والے، فضیلت والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہاں، خلافت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان ذی النورین ہے. مگر طریقت کے حساب سے، روحانیت کے حساب سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی ہیں. نعوذ باللہ من، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس
انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ یاد رکھیے کہ آپ کے فضائل بیان کرنے میں بھلے ہم عید قدیر کو ہم جو سو وہی منع کرتے ہیں، حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ مولود کعبہ جشن پہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ٹھیک ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ ہر صحابی کے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے جو دوسرے صحابی میں نہیں ہے، ان صحابہ میں ہیں۔ تو ہر صحابی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ اب ہر ایک صحابی کا جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، چلو جشن عید مناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج شریف کی تصدیق کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا، چلو جشن جو سو عید صدیق مناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اب مناؤ جشن عید صدیق۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، چلو مناؤ جشن عید صدیق۔ ایسے کتنے خصوصیات اور فضائل ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب یہ مناتے جائیں؟ اب اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب آپ اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے سے پہلے اہل اسلام چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب فاروق اعظم اسلام لائے تو فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہم زندہ بھی رہیں تو حق پر ہیں، ہمارا وصال بھی ہو جائے تو ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، اور یہ کفاران قریش مشرکین عرب جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہیں۔ وہ باطل پر رہ کر کھلے عام ان کی عبادت کریں اور ہم حق پر رہ کر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یا رسول اللہ آپ اجازت فرمائیے کہ آج سے اللہ کی عبادت کھل کر کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو دار ارقم سے صحابہ اکرام نکلے اور دو صف بنا کر نکلے، ایک صف کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک صف کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کفاران قریش مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب وغیرہ دیکھا کہ ایک صف میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر ان کی طاقت اور قوت کو سمجھتے تھے وہ لوگ، تو ایسے ہو گئے جیسے سانپ سوکھ گیا، کچھ نہیں کر سکے، اور مسلمان نعرہ تکبیر کہتے ہوئے جو سو آگے بڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عمر تم فاروق ہو، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اب اتنا بڑا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمایا، تو اب جشن عید فاروق منانا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اتنی بڑی فضیلت، چلو اب جشن جو سو عید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانا شروع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اور قلب پر جاری فرمایا ہے۔ چلو اب وہ روایت کو لے کر جشن عید فاروق اعظم منانا شروع کرو۔ اب ایسی اور بے شمار آپ کے جو سب فضیلتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نکاح میں ایک صاحبزادی کو دے دیا، چلو جشن عید عثمان مناؤ، پھر دوسری صاحبزادی کو دیا، جشن عید عثمان مناؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے موقع پر اتنا مال جو سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا کہ آپ ان درہموں کو دیناروں کو ہاتھ میں پلٹتے جاتے تھے،
ایسے ایک اوپر ایسے کرتے تھے آتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل کرے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ چلو جشن عید عثمان مناؤ اس روایت کو لے کر، ایسے کتنے فضائل ہیں۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جبکہ آپ تیر چلا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جاتے تھے، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں پر چلاتے جاتے تھے۔ اب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے دیتے یہ ارشاد فرماتے ہیں کیسا تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ سب صحابہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر قربان جائیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ کتنی بڑی فضیلت والا جملہ ہے۔ تو اب جشن عید سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مناتے جاؤ۔ اب کتنے باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، کتنے صحابہ ہیں کہ ان کے کتنی کتنی خصوصیات ہے۔ کبھی کسی صحابہ کی شان کسی موقع پر بیان کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی بیان کر دی۔ تو ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاص شان جو جزوی شان ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ اب اس کو لے کر سنیے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل منانا ہے نا، ہم آپ کی شان ہی تو بیان کر رہے ہیں، اس لیے عید غدیر منانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، ظاہر سنی ہے مگر حقیقت میں رازیوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کے اہل کار ہیں، پیسوں میں بکے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور مسلمانوں کی صف میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں جو اتحاد، جو مضبوط اتحاد تھا، حضرت علی کا نام لے کر انتشار برپا کر رہے ہیں۔ اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری حیات میں ہوتے تو پہلے ان کا ہی سر قلم کرتے تھے کہ یہ کیا طوفان بدتمیزی تم نے پھیلا دیا میرا نام لے کر۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے ہمیں اسی پر رہنا چاہیے کہ ہم یوم وصال مناتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں تو اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضیلت کے طور پہ ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ملک شام سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، مسلمان تھا، وہ پریشان حال تھا، اس کو 3000 درہم کی ضرورت تھی، بہت کوشش کر لیا کہیں سے بھی نہیں ملے، تو اس کو کہا گیا کہ صدیق اکبر کے پاس جاؤ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، بولے جاؤ ان کے پاس تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ وہ وہاں سے آیا، آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیا اور عرض کرنے لگا حضرت میں ملک شام سے آیا ہوں اور 3000 کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 دن سے یا 3 دن سے میرے پاس فاقوں سے گزر رہی ہے، کھجور پر ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کھجور پر ہم گزارا کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ ایک بات بتاتا ہوں کہ جا کر جو سو میرے بھائی عثمان کے پاس چلے جاؤ اور عثمان کے پاس جانا، اپنی حاجت بیان کر دینا، ضرورت بیان کر دینا، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، کہاں پر رہتے ہیں؟ آپ نے پتہ وغیرہ بتا دیا، چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جانے کے بعد میں ان کے پاس آپ کا نام لے لوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو مسلمان ہوں بتلا دو، حضور کا غلام ہوں بتا دو، اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے۔ تو اب یہ شخص گیا گھر پہ گئے تو گھر میں جو ہے سو کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ذرا تھوڑا سا زور کے، آپس میں کچھ الجھے ہوئے ہیں، گھر میں کچھ بحث ہو رہی ہے۔ تو وہ ٹھہر کے تو کیا سن رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو، ان کی والدہ ماجدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ دودھ میں شہد ڈال کے دینے جا رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں دودھ میں جو ہے سو شہد ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟
یہ آپ کی یہ جو زوجہ تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہیں تھی، صاحبزادی نہیں تھی، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے دوسرے نکاح کیے تھے، تو وہ دوسری عورت تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ دودھ میں شہد ڈال کے دینے کی کیا ضرورت ہے، خالی دودھ پی لیے تو بھی کافی ہو جاتا ہے، شہد کو جو سو کیوں ہے اس طریقے سے بلا ضرورت اتنا زیادہ کھلا رہے پلا رہے، صرف شہد دودھ پلا دو، کہ دودھ اور شہد کے واسطے بحث ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! کفایت شعاری کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کفایت شعاری کیا ہے، ہاں، کہ دودھ میں شہد ڈالنے کو مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں، کیسے وہ نفوس قدسیہ تھے، کتنا احتیاط برتتے تھے اور کس طریقے سے پیسے کو جمع کرتے تھے، مگر پیسے کی محبت نہیں تھی ان کی۔ اب یہ سوچنے لگے کہ وہ شخص جو اپنے بیٹے کو دودھ میں شہد ڈال کے پلانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہے، اب یہ میری کیا مدد کرے گا؟ مگر صدیق اکبر نے بھیجا ہے، چلو پوچھ لینے میں کیا ہے، کھٹکا دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ آئے، ذرا آنے میں تھوڑی دیری ہو گئی، پھر اس کے بعد دروازہ کھولے، پھر کہنے لگے حضرت عثمان بھائی معافی چاہتا ہوں، میرے میں آنے دیر ہو گئی، کچھ میں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کوئی چیز سمجھا رہا تھا، اس کے بعد بٹھا دیے، بٹھا دینے کے بعد پوچھا کیسے آنا ہوا، بولے میں ملک شام سے آیا ہوا ہوں، 3,000 کی ضرورت ہے مجھے، تو آپ جو اندر گئے، اندر جا کے 3,000 نہیں بلکہ 6,000 درہم لا کے دے دیے، 6,000 درہم لا کے، یہ پریشان ہو گیا، ابھی تو دودھ میں شہد ڈالنے کو منع کر رہے تھے اور یہاں 3,000 کے بجائے 6,000، پھر اس کے بعد وہ دے دیے، اور دے دینے کے بعد پھر کہا کہ اب تم وہاں تک جانا ہے، پیدل کیسا جاؤ گے، ایک اونٹ ہے وہ بھی لے کے چلے جاؤ، اونٹ بھی دے دیا تحفے پہ، اونٹ بھی دے دیا۔ اب وہ بالکل اپنے میں نہیں رہا، گفتگو ایسی تھی اور معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس نے کہنے لگا کہ حضرت ٹھیک ہے، میں اب یہ اونٹ جو ہے سب پھر بعد میں جو ہے سو لا کے دے دوں، کیا بولے تو نہ اونٹ لا کے دینے کی ضرورت ہے، نہ 6,000 درہم لانے کی ضرورت ہے، وہ تمہارے ہے۔ تو اس کے بعد اس نے شکریہ ادا کیا کہ حضرت بہت بہت آپ کا شکریہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا شکریہ میرا نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کا ادا کرو، اس نے نام نہیں لیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شکریہ حضرت ابوبکر صدیق کا ادا کرو جو انہوں نے میرے پاس بھیجا ہے، وہ شکریہ کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان ذی النورین کی یہ شان ہے کہ آنے والا شخص کس کے حکم سے میرے پاس آیا وہ تک جانتے ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہے۔ ارے جب غلاموں کا یہ معاملہ ہے علم غیب پر، تو آقا کا معاملہ کیا ہوگا، آقا کی کیا شان ہوں گی، ان کے علم غیب کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے، اپنے میں کھانے میں احتیاط، بچوں کو کھلانے میں احتیاط، مگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو کیسی فیاضی دکھاتے ہیں اور کیسی جو سب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کیا، جب اس کو بٹھایا تو دودھ میں شہد لا کر بھی ملا کر لا کے دیے، کھجور کا حلوہ بھی لا کر دیے، وہ پریشان۔ تو یہ صحابہ اکرام، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے، ایسی سخاوت ہے حضرت عثمان ذی النورین والبرہان کی۔ ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں مدینہ شریف میں قحط سالی کا موقع، قحط سالی پر گئی، اناج بالکل جو سب بازار میں نہیں، اور کسی کے پاس تھا یا نہیں تھا، بالکل ایسا، تو ایسے مشکل وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بڑے تاجر تھے، تو ان کا جو ہے سو تجارت کا سامان اناج بہت بڑی تعداد، بہت بڑا جو ہے سو بھرا ہوا اونٹوں پر آ گیا۔ اب جب آیا تو اب سب جتنے تاجر تھے وہاں کے بڑے بڑے آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم مال خریدے، ہم کیونکہ بازار میں شارٹیج ہے، اب منافع کمانے کا اچھا موقع ہے، تو آپ کے پاس آ کہنے لگے ہم جو ہے سو آپ سے مال خریدنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کتنا نفع دو گے؟ بولے دگنا دیں گے، نئے کاروبار کرنا ہے۔ کسی نے کہا 3 گنا دیں گے، بولے اس پر بھی میرے کاروبار کرنا ہے۔ بولے 4 گنا دیں گے، بولے اس پر بھی کاروبار کرنا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ بھی تاجر ہیں، ہم بھی تاجر ہیں، اب اس سے بڑھ کر تو کوئی جو ہے سو نفع دینے والا نہیں ہے۔ پھر ہم خریدنے کے بعد
اتنے میں خریدیں گے 4 گنا زیادہ دے کر، پھر ہمیں بھی تو نفع کمانا ہے، ہمیں بھی تو نفع حاصل کرنا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے زیادہ منافع پر اپنا مال فروخت کروں گا۔ تو کہنے لگے کوئی لینے والا نہیں آپ کا خیال ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جتنے مستحقین ہیں ان مستحقین میں بغیر کچھ پیسے لیے کہ میں ان میں فری دے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے 10 گنا جو سے عنایت فرمائے گا۔ اللہ، اسی کو کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خدا کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنا مال اس طریقے سے تقسیم فرمایا کرتے تھے، ایسا ایثار کیا کرتے تھے۔ تو مطلب اس لیے خوشحالی تھی، ان کے کاروبار میں برکت تھی، ان کے کاروبار میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کی نیت بالکل صاف تھی، نیت میں کھوٹ نہیں تھا، اور وہ بلا دریغ اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اللہ بھی دن دگنی رات چوگنی انہیں ترقی عطا فرماتا تھا۔ تو آج بھی ہماری نیتیں ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہمارے عمل میں ایسا ہی خلوص ہونا چاہیے۔ دیکھیے خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت مشکلات سے اس کی زندگی گزرتی تھی، بہت پریشانی میں تھا، کبھی کھا لیے ایک دن تو پھر کئی دن تک کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت اللہ کی بارگاہ میں میرا معروضہ رکھیے، بالکل مجھے جو سو ایسی سختی سے گزرتی ہے، ایسی پریشانی کا سامنا ہے، دعا کریے آپ تاکہ جو سو ذرا رزق میرا بڑھ جائے۔ تو آپ گئے معروضہ رکھ کے جو تو جواب آیا اس کا رزق اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس کا جو رزق لکھ دیے ہیں ہم اسی حساب سے ہم اسے دیتے جا رہے ہیں، اس کے مرنے تک جتنا رزق دینا ہے اس کا اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس لیے فوری نہیں دیتے، وقفے وقفے سے دیتے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے جو سنا دیا کہ اللہ کا یہ جواب ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہا کہ ناشکری کے الفاظ نہیں، اللہ پر، نہ موسیٰ کلیم اللہ پر، ارے ایسا کیا میرے ساتھی دوسرے بھی بندے ہیں ان کو اتنا عنایت فرمایا جا رہا ہے میرے کو نہیں دیا۔ وہ صابر و شاکر تھا، جتنا بھی اللہ دے رہا ہے اس پر صابر شاکر تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، اللہ کی مشیت کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں، مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے، میں صابر مگر اتنا تو کریے میری پوری زندگی میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ایک ہی وقت مجھے مل جائے، جتنے زندگی میں لکھا ہوا ہے ایک ہی وقت میں مل جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک ہی وقت میں اگر مل گیا تو کیا کرے گا؟ حضرت تھوڑے دن تو 2-4 دن، جتنے بھی دن جتنا بھی میرا رزق مل گیا ان دنوں تو میں اچھا خوش اچھا کھا لوں گا، کھلا لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کے بارگاہ میں عرض کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی زندگی، پوری زندگی کا جتنا رزق ہے ہم اسے عنایت فرما دیتے ہیں۔ اسے مل گیا اتنا رزق۔ اب اتنا رزق مل گیا تو انہوں نے بولا میرے کو تو کیسا ہی پریشانیوں میں گزارنا ہی چاہیے، عادت بھی بن گئی ہے، اب آگے بھی جو سو ایسے ہی حالات سے گزرنا ہے۔ تو بولے کیا کرے، آئندہ جو سو پریشانی میں جان جائے کچھ بھی ہو جائے مگر ایک دن تو میرا اچھا گزرنا۔ تو خود اچھا پکا کے خود بھی اور اپنے دوست احباب سب کو بلا کے جو ہے سو وہ جو تھوڑے دن کا اس کا رزق تھا ایک ہی دن میں جو ہے سو اڑا دیا بیچارہ، ایک ہی دن میں کھلا دیا سب کو کھلا دیا۔ اب اس کے بعد دوسرا دن آیا تو اس سے زیادہ اسے مل گیا، وہ بھی کھلا دیا، پھر تیسرے دن اس سے زیادہ وہ بھی کھلا دیا، چوتھے دن اس سے زیادہ، یہ کھلاتے جا رہا ہے اور اضافہ ہوتے ہی جا رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ادھر سے گزر ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ ہیں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور تقسیم کر رہا ہے، اجناس وغیرہ غذائیں وغیرہ تقسیم۔ آخر کون شخص ہے؟ آگے جا کے دیکھے بڑھ کے تو یہ وہی شخص ہے جس کی زندگی تنگی سے گزرتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ جا کے ملے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بولے میرا رزق اتنا ہی ہے
مگر یہاں تو جو روز بزور اللہ اضافہ فرماتے جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران بولے کہ ٹھیک ہے کل جواب دوں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ سے عرض کیے اے بار الہ تو نے مجھ سے ایسے کہلوایا، اب میں اس کے سامنے شرمندہ ہوں، وہاں تو روزانہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنو، وہ بندہ ہو کر میری مخلوق پر خرچ کر رہا ہے تو میں خالق ہو کر اس کو اور زیادہ نہ دوں، اس لیے وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، میں دیتا جا رہا ہوں، وہ سرفراز کرتا جا رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تو مال کم نہیں ہوتا، اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ شفیع الورا سلام علیک یا نبی
الهدى سلام عليك. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك. بارك وسلم سلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب